وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم. دینی احکام میں آپ سبھی کا استقبال ہے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں سوال و جواب کی صورت میں احکام شریعہ بیان کرتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے میں ہماری گفتگو احکام وضو کے سلسلے میں ہو رہی ہے. لہذا آئیے ہم اپنی آج کی گفتگو کو کل کی گفتگو سے مربوط کرتے ہوئے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کا ہمارا آپ کی خدمت میں پہلا سوال یہ ہے: اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ وہ پیشاب و پیخانہ روکنے پر قادر نہ ہو تو کیا اس صورت میں اس سے نماز ساقط ہو جائے گی؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ وہ پیشاب اور پیخانہ یعنی اس کا بار بار آتا ہو اور وہ اسے روکنے پر قادر نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں نماز ساقط ہو جائے گی؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے. انسان کے اوپر نماز کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر وہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، یہاں تک کہ وہ آنکھوں کی پلکوں کے اشاروں سے بھی نماز ادا کر سکتا ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ نماز انسان کے اوپر سے کسی بھی صورت میں ساقط نہیں ہوتی. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ اس کا پیشاب اور پیخانہ بار بار آتا ہو، لہٰذا اور اس کو اتنا بھی وقت نہ ملتا ہو کہ وہ اپنی نماز کا کچھ حصہ باطہارت یعنی پیشاب اور پیخانے کو روک کر پڑھ لے، تو ایسے شخص کی نماز کے لیے بلا اشکال ایک وضو کافی ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اس ایک وضو سے وہ چند نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے. لہذا اس کے علاوہ ضروری یہ ہے کہ وہ دوسری حدث میں مبتلا نہ ہو، یعنی جو پیشاب اور پیخانے کی حدث ہو رہی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو وضو کو توڑ دیا کرتی ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کر لے. اور اس کے علاوہ اس انسان پر جو ایسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سجدے کی قضا کے لیے یا تشہد کی قضا کے لیے یا نماز احتیاط کے لیے الگ سے وضو کرے، بلکہ وہی وضو جو اس نے پہلی مرتبہ میں کی ہے اسی صورت میں ان تمام چیزوں کو بجا لائے گا. آپ کی خدمت میں ہمارا دوسرا سوال یہ ہے: اگر کسی شخص کا پیشاب قطرہ قطرہ ہو کر آتا رہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا پیشاب قطرے قطرے ہو کر آتا رہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے کہ اگر کسی شخص کا پیشاب قطرے قطرے ہو کر ٹپکتا رہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک ایسی تھیلی رکھے جس میں روئی یا دوسری ایسی چیز لگی ہوئی ہو جو پیشاب کو ادھر ادھر پھیلنے نہ دے. اور اس کے لیے احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے سے پہلے اس جگہ کو جو پیشاب سے نجس ہو گئی ہے اس کو دھو لے اور پھر وضو کر کے نماز ادا کرے. یہی صورت اس شخص کے لیے ہے جس کا پیخانہ بار بار آتا رہتا ہو، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی طرح ادھر ادھر پیخانے کو پھیلنے سے روکے. اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو پیخانے کے مقام کو یعنی جہاں سے پیخانہ خارج ہوتا ہے اس جگہ کو نماز پڑھنے سے پہلے دھو لے اور پھر وضو کر کے نماز ادا کرے. تیسرا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے: اگر کوئی شخص اس حالت میں نماز ادا کرے کہ وہ اپنا پیشاب اور پیخانہ روکنے پر قدرت نہیں رکھتا تو کیا جب وہ صحت مند ہو جائے گا تو ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا اس پر ضروری ہے؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں نمازیں ادا کرے
کہ وہ اپنا پیشاب اور پیخانہ روکنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا، تو کیا جب وہ صحت مند ہو جائے گا تو اس پر جو مرض کی حالت میں اس نے نمازیں پڑھی ہیں ان کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے۔ جو شخص اپنا پیشاب اور پیخانہ روکنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا اور حالت صحت میں آنے کے بعد یعنی جب وہ صحت یافتہ ہو جائے تو اس پر ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے جو اس نے اپنے فریضے کے مطابق ادا کی ہیں۔ البتہ اگر جس نماز میں وہ اس وقت کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنا پیشاب اور پیخانہ روکنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا اور دوران نماز وہ صحت یافتہ ہو جائے تو ایسی صورت میں احتیاط لازم کی بنا پر اس نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ چوتھا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے پیٹ کی ریا یعنی گیس وغیرہ روکنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ جی آپ کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پیٹ کی ریا یا گیس روکنے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو ایسے شخص کا کیا فریضہ ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پیٹ کی ریا یعنی گیس وغیرہ روکنے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ انہی مسائل پر عمل کریں جو ابھی آپ کی خدمت میں ان لوگوں کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں جو اپنا پیشاب اور پیخانہ روکنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ لہذا ناظرین، دینی احکام میں آج بس اتنا ہی۔ اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت، لیکن ایک حدیث معصوم کے بعد۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب عیسیٰ ایسے 3 لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے چہرے کا رنگ بدلا اور جسم لاغر ہو گیا تھا۔ آپ نے ان سے معلوم کیا کہ کون سی پریشانی آپ لوگوں پر آن پڑی ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے نبی خدا، ہم جہنم کے خوف کی وجہ سے اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کو جہنم کے خوف سے دور رکھے جو جہنم کا خوف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ 3 ایسے لوگوں کے درمیان پاس سے گزرے جن کا چہرے کا رنگ اور جسم اس سے بھی زیادہ لاغر ہو گیا تھا۔ آپ نے معلوم کیا کہ کیا بات ہے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے اور جسم لاغر ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جنت کے شوق میں اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایسے 3 لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے چہرے کا رنگ اور جسم ان سے بھی زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔ ان سے معلوم کیا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے نبی خدا، اللہ کی محبت نے ہمیں اس مرحلے پر پہنچا دیا ہے۔ تو تب جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ یہی اللہ کے مقرب بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، مقرب بندے ہیں۔ آپ سے چاہیں گے اجازت، خدا حافظ۔